چنانچہ سن 10 نبوی میں خزرج کے لوگ جب حج کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاش کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 یہ ہے عام الحزن ہے، حزن کا سال ہے، غم کا سال ہے. اسی میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. ابو طالب دونوں ایسے بالکل غم خار اور محبت کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ ابو طالب چونکہ مکہ میں ہاشمی لوگ سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے تھے، ان کے سردار تھے. ایک سردار کی سرپرستی حاصل تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت اور بڑی اس کے ساتھ ڈھاڈس تھی. لیکن حضرت ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. اور وہ طائف کا دن بڑا وہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال بھی کیا، یا نبی اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ دن کوئی سخت تھا آپ کے؟ احد کا دن یقیناً بڑا سخت تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، 70 جانباز صحابہ کیسے جلیل القدر شہید ہوئے، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. آپ نے فرمایا عائشہ طائف کا دن بڑا سخت تھا. تو آپ گئے لیکن وہاں سے بہت مایوس لوٹے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. جب واپس آئے آپ تو بہت زیادہ پریشان تھے مکہ معظمہ میں اللہ کے سامنے جا کر. وہ ایک مشرک کے جو ہے امان میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لائے. اور جب مکہ میں جو ہے وہ حرم میں وہ کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آ گیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا اس نے. تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے باندی وہ دیکھ رہی تھی. اس نے آگے حضرت حمزہ کی بیوی سے، یعنی آپ کی حقیقی چچی تھی وہ، ان سے آ کر کہہ دیا. حضرت حمزہ کہیں سے آئے ہوئے تھے، واپس آ گئے. واپس آئے، جیسے آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم اتنے بہادر بنتے ہو، اور یہ دیکھو ابو جہل نے فلاں قبیلے کا آدمی ہے تمہاری شاخ کے اوپر ایسی زیادتی کی، محمد کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ ان کو زیادتی کی اور ان کو بلا برا کہا، یہاں تک کہ تھوک دیا. حضرت حمزہ کو خونی جوش جو آیا اور محبت کا جوش آیا، اور فوراً وہ گئے اور جا کر ابو جہل کے سر پر ایسی زور سے کمال ماری کہ اس کا خون ہو گیا وہ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے زیادتی کا بدلہ لے لیا. کیا بدلہ لے لیا؟ تو دیکھیے رحمت بری ذات کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی نا، تمہاری چچی نے مجھے بتایا، تو میں نے جو ہے ان کے جو ہے کمان ماری. وہ جو اس کا دیکھو سر پھٹ گیا ہے اور خون ہو رہا ہے. تو کہ میرے چچا مجھے اس سے کیا خوشی ہونے والی ہے، میرے چچا مجھے اس سے کیا خوشی ہونے والی ہے کہ میرے ایک چچا نے دوسرے چچے کو ہلان کر دیا. مجھے تو جب خوشی ہوتی کہ جب آپ اسلام قبول کر کے جہنم سے بچ جاتے. میرے بیٹے اگر تو اس سے خوش ہوتا ہے تو میں ایک خوشی بھی تجھے دینے کو تیار ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام قبول کرنا گویا طائف کے پورے زخموں پر مرہم ہو گیا. اللہ کی طرف سے بات ہوتا رہا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بعد حج کا زمانہ آیا، مدینہ منورہ سے یہ لوگ آئے تھے. طائف والوں کو تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دائی جس کو چاہے ہدایت، یہ نہیں ہو، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ پوری تاریخ گواہ ہے، پوری سیرت گواہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہدایت تو اللہ سے مانگنی، اللہ سے اپنی لو کو لگا. اس سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دائی کو اگر اللہ ہدایت کو اپنے قبضے میں رکھنے میں بھی بڑی رحمت اور حکمت ہے. اس لیے کہ اگر دائی کے قبضے میں ہدایت ہوتی تو دائی جب ہدایت یابی کا ذریعہ بنتا تو اکڑتا، اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا، بڑائی پیدا ہوتی. ایک تو یہ بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے اس کا تعلق وہ اس درجہ نہیں ہوتا. دعوت کے دوران جو دعوت کے جتنا زیادہ آدمی دعوت کی مشن اور دعوت کی کڑن اس کی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ یہ خیال کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ سے مانگنے کی زیادہ توفیق اور اللہ کی فرما برداری. اس کے لیے چونکہ مانگنا ہے اور اللہ سے منظور کرانا ہے، تو مطیع و فرما بردار ہی بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا زیادہ ہمت بھی کر سکتا ہے، اسے جرت بھی ہوتی ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے. اس لیے وہ زیادہ اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا. اس طرح دعوت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دعوت کا مشن اس کا آگے بڑھتا چلا جائے گا اور دعوت کے سلسلے میں اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ سے تعلق بھی بڑھتا جائے گا اور اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق اور عبادت اور طاعت کا جذبہ اور ذوق بھی اس کا بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہدایت کو اپنے قبضے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دائی کی، قیامت تک آنے والے دائی امت مسلمہ کے تمام، چونکہ امت مسلمہ پوری کی پوری دائی ہے، ان کی حفاظت کا کیسا خوبصورت انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے.
تو وہ خزرج کے لوگ تھے یہ چھ مدینہ والے، انہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بات کی. جب بات کی تو وہ ادھر کو دیکھ رہے کنکھیوں سے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. حدیث کی کتاب میں آتا ارے یہ وہی ہیں جو یہ بنی یہودی جو ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور بنے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم سے بات کہتے ہیں، بنو قریظہ والے جو ہم سے جا کر کہتے ہیں، اور ان کے وہ آئیں گے فارقلیت آ جائیں گے، ہم سے مل کر وہ کریں گے. یہ تو وہی لگ گئے کہ ہاں وہی ہیں، تو کیوں نہ ہم پہلے اسلام قبول کر لیں، تو ہم ہی غالب آ جائیں گے ان کے ساتھ، ان کے وہ کر کے. چکے وہ تو یہ تھا کہ جو وہ غالب آ کر رہیں گے، یہ بھی بتایا کرتے تھے، اور پورے اس میں جو ہے انہی کا بول بالا ہو جائے گا اور یہ ہوگا. تو انہوں نے سمجھ میں آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ملے تھے، خاص طور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال اور طائف کے جو ہے سفر کی تکلیف و اذیتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسی دل جوئی فرمائی، کیسی دل جوئی فرمائی اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ